السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ورلڈ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، روز قیامت وہ انہی میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کافر کی مشابہت اختیار کریں گے تو روز قیامت اپنے آپ کو کفار میں پاؤ گے، خاص طور پر جب آپ کا دین آپ کو اس کام سے روکتا ہو۔ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہاں پر سنیماز کا افتتاح ہو یا نائٹ کلب کا افتتاح ہو یا ہر طرح کے میوزیکل کنسرٹس ہوں، وہاں پر کروائے جا رہے ہیں۔ یہ مغرب کا پھیلتا ہوا کلچر اب عام طور پر وہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن حال ہی میں سعودیہ کے شہر جدہ سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے مسلمانوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں، کیونکہ 4 جولائی کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر 4 جولائی کو منایا گیا ہے، جو کہ امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ ہر 4 جولائی کو امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے۔ 1775 کو برٹش راج سے آزاد ہوا تھا۔ اس دن نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے اور لوگ اس کو بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور امریکہ کے بارے میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مریسانی اور ایلومیناتی جیسی تنظیموں کا گڑھ ہے اور یہ کفار مسلمانوں کے دوست کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ یہی لوگ مسلمانوں کی حکومتوں کو توڑنے والے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، پھر چاہے وہ افغانستان ہو، شام میں ہو، ایران میں ہو، عراق، لیبیا جیسے مسلمان ممالک کو تباہ کرنے والا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہی ہے۔ لیکن اس ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یا ان کی سپورٹس شو کروانے کے لیے یا ایسا کہیں کہ اس کو ٹربیوٹ دینے کے لیے سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ اس نے 4 جولائی کو سیلیبریٹ کیا، بلکہ جو اس کا نیشنل انرولمنٹ ہے، یعنی کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے بارے میں اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو یہ امریکہ کا بہت ہی مشہور لینڈ مارک ہے۔ فرض کریں کہ آپ پاکستان میں کراچی کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے مزار قائد آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ اسی طرح جب لاہور کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مینار پاکستان آتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی شخص کے سامنے دنیا میں امریکہ کا نام لیں گے تو اس کے ذہن میں اسٹیچو آف لبرٹی آئے گا، کیونکہ وہ اس کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، یوں کہیں کہ امریکہ کو ٹربیوٹ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، چاہے آپ جو مرضی کریں، مسلمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے مغرب کلچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر ایک اسٹیچو آف لبرٹی کا نمونہ بنایا گیا تاکہ امریکن کلچر کو ٹربیوٹ دے سکے اور ان کو اپریشیٹ کر سکے، جو کہ بہت ہی زیادہ شرم کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ممالک کے لیے۔ جو آپ کے مسلمان ممالک کو، آپ کے مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ سنجورٹی شو کروا رہے ہیں اور آپ شو کروا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کلچر کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں، اس لیے زیادہ شرم کا مقام پورے اسلامی دنیا کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی تو شروعات ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم آخری دنوں کے اندر ہیں، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔
आहिस्ता आहिस्ता और खुल के लोग सामने आएंगे, आ गए हैं, जो मुसलमानों के साथ हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, और जो लोग मुसलमानों के अंदर मुनाफिकीन की तरह छुपे हुए हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये हालात आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसके बाद खुद जज करें कि ये फैसला सही था। इस तरह का कोई ट्रिब्यूट सऊदी अरब ने मुसलमानों को तो कभी नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हो या किसी और इस्लामी मुल्क का इंडिपेंडेंस हो तो ये हालात तब आपको इस तरह की कोई पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका के साथ इजहार यकजहती शो करना, आप खुद सोचें कि ये किस कल्चर को शो करता है। तो अब इस वीडियो को देखें और अपने थॉट्स पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मज़े की बात यह है कि इसी माह अमेरिकन रैपर निकी मिनट भी सऊदीया में कॉन्सर्ट करने आ रहा है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो इसके बारे में भी जानते होंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय का इजहार लाजमी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।